ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سازشی بیانیے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، یقیناً اس نے شدید دھچکا پہنچایا ہے اس بیانیے کو، اور نہ صرف اس بیانیے کو بلکہ اس سے منسلک واقعات کو جو 3 اپریل کے بعد ہوئے، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد اس وقت کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ختم کر دی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کے فوری بعد عمران خان نے اسمبلی سے تحلیل کر دی تھی، حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان میں ایک سیاسی تلاطم برپا ہوا تھا۔ ان وجوہات کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی رد کر چکی ہے، اور آج اس نے اس حوالے سے بہت ہی شدید تنقیدی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس پر آپ نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا ویو سنا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اب ہم ورژن حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم سینیٹر شبلی فراز، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز ترین سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ یقینی طور پہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام پوری صورتحال کو جو کہ پھر اس تبدیلی کا باعث ہوئی، یا جو پھر جس طرح سیاسی تلاطم پیدا ہوا، یا جو عمران خان صاحب کا ابھی بیانیہ چل رہا ہے مسلسل غیر ملکی سازش کے حوالے سے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو 2 ٹوک مسترد کر دیتی ہے تو یقیناً اس کو بہت شدید عزت پہنچے گی۔ شکریہ کامران صاحب مجھے بلانے پہ اپنے پروگرام پہ۔ دیکھیں، اس میں خان صاحب ہمارا جو اوپینین ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آج ڈیسیژن آئی ہے، تو ہمارا تو شروع سے یہی تھا، اور ہم پہلے بھی یہی کہتے آئے اور ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر ہم نے بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو بدقسمتی سے وہ اس کو کوئی کنسیڈریشن میں لایا نہیں گیا، کیونکہ جو اس وقت کے جو حالات تھے، جو بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نے جو بھی فیصلے کیے، وہ اس کا ایک پس منظر تھا، اور وہ پس منظر بڑا مضبوط پس منظر تھا کہ اس میں جو سازش کی، لیکن سینٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اس فیصلے میں کئی جگہ شکایت کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ سائفر اس کے سامنے نہیں رکھا گیا، وہ سائفر ڈپٹی اسپیکر کے سامنے نہیں رکھا گیا، اور یہ سائفر کئی امپورٹنٹ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ تو یہ سائفر کو پیش نہ کرنا سپریم کورٹ میں، اس کا بہت احساس ہے سپریم کورٹ کو کہ جس بنیاد پہ سب کچھ ہوا وہ مٹیریل اس کے سامنے نہیں تھا۔ دیکھیں خان صاحب، دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہمیں عجیب بات لگی ہے کہ جس میں یہ بارہا کہا گیا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک آخری کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ پس منظر میں نہ چلا جائے، اور اس کو ہمیں جو بھی مقتدر ادارے ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے اہم ترین ہے، ہم نے ان کو ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹ چیئرمین کو، اسپیکر اسمبلی کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم بھیجیں گے، اور ہمارا تو مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ کی عوام ہے، اور اس میں یہ عمران خان یا ایک پرٹیکولر انڈیویجول کے بارے میں یہ بات نہیں تھی، یہ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش تھی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے یہی بات جو ہے آبزرو کی ہے، اور اس کو یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو یقین ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے، اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے، اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کنکلوژنز تو ڈرا نہیں کر سکتے نا۔ ابھی یہ ساری باتیں ایک معلومات ہے، لیکن نتیجہ تو نہیں نکلا اس کا، جبھی تو آپ کمیشن بنانے کو کہہ رہے ہیں، آپ تحقیق کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی بنیاد پر نتیجہ کیسے اخذ کر لیا اور پھر اس بیانیے کو پھیلا دیا؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو بھیجیں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اور اداروں کو، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاثر یہ نہیں جائے کہ یہ چیز ہم اپنے سیلف سرونگ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم دے رہے ہیں، تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو ویریفائی اس ملک کا جو سب سے وہ ادارہ ہے انصاف فراہم کرنے والا، ایک نان پولیٹیکل وہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس سائفر میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، ان کی کنورسیشن دیکھ لیں، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی جو منٹس ہیں وہ بھی ہم نے شیئر کرنے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بالکل اس پہ پوری بحث ہوئی تھی، اور یہ سیلف ایویڈنٹ، سیلف ایکسپلینیٹری اس کے کنٹینٹس ہیں۔
وہ تو ہم عام لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا بیکاز اس کی کچھ اپنے لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ فورن مشن سے جو ڈپلومیٹک کیبلز آتی ہیں اس کو آپ اسٹریٹ اوے نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہمارا یہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھی کیبنٹ کی جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس چیز پہ عوام کو پتہ چلے، اور وہ ہمارے تھرو نہیں، جو جن سے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی جی اس کی مثال ہے. ایک قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں کلیئرلی لکھا ہے کہ وہ شارٹ آرڈر میں جو کے بعد جب آپ ڈیٹیلڈ ججمنٹ لکھتے ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی ایک ایسا ایویڈنس، ایسا مواد مل جاتا ہے جو کہ کیس کو بالکل چینج کرتا ہو تو اس کو کنسیڈریشن میں لانا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر یہی ہوتا اور وہ سائفر اور وہ سارا کچھ چیف جسٹس پاکستان کے پاس پڑا ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا، لیکن باقاعدہ اس مقدمے کی سماعت میں اس کو پروڈیوس نہیں کیا گیا، بلکہ شاید اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا اور اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ شاید پرائیویٹ ایک، یا جو حکومت نے خط بھیجا چیف جسٹس کو تو بھیجا، لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران ایز این ایگزیبٹ حکومت نے پیش نہیں کیا اسے. سر میں آپ کو ایک بہت ہی ایک عام شخص کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ساری جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی میں اس میں جاتا تھا، بیکاز ایک تو انٹرسٹ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے اس میں کچھ چیزوں کا پتہ تھا. کئی بار جب ہمارے وکیل نے یہ مینشن کیا تو چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ اس کو ہم علیحدہ دیکھیں گے، آپ اس کا ذکر نہ کریں. یہ میری وہ ہے. باقی جو ہے تو دیکھیں عدالتی فیصلے، ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ججمنٹ کو نہیں مان رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو حقائق ہیں، اور ابھی بھی وقت نہیں گیا کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، بیکاز دیکھیں جی یہ اس ملک میں پہلے بھی ہو چکا ہے، مصدق کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ اس میں چلی میں ہو چکا ہے، سلوادور اجندے کے ساتھ ہو چکا ہے. آج بولٹن نے یہ مانا ہے کہ ہمارے ملک نے رجیم چینج کی ہیں، کوڈیٹاز انجینئر کیے ہیں. تو یہ بات کوئی اچھمبے، ذوالفقار علی بھٹو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور جو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ چیزیں، پورا ملک ڈی سٹیبلائز ہو گیا ہے، ہماری اکانومی کہاں چلی گئی ہے، ہماری پورا جو ایک گورننس سسٹم ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوئی ہے، جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل کچھ نہ فیصلے کر پا رہی ہے، نہ وہ IMF سے ڈیل لے پا رہی ہے. تو ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اب آپ ریویو میں جائیں گے اس کو لے کے، اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیں ہم تو بالکل جائیں گے جی، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ جس میں جو نکات اٹھائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں، تو اس میں ہم اس کے جواب میں ہمیں وہی سائفر کا جو ہے تو اس پہ ایک علیحدہ جو ہے تو ایک ہمیں وہ چاہیے، آڈینس چاہیے. تو ابھی فی الحال تو ظاہر ہے کہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے نہ آئے، خان صاحب کا بیانیہ اس سازش کے حوالے سے، اس تمام معاملے کے حوالے سے، وہ تو PTI جاری رکھے گی، چاہے اب سپریم کورٹ نے جو بھی اس سلسلے میں فیصلہ دے دیا ہے. جی بالکل جی، ہم سمجھتے ہیں، بیکاز میں ایز اے کیبنٹ ممبر اس وقت کے آئی ایم وٹنس ٹو دا فیکٹ کہ جو تفصیلات تھیں، جو اس میں جو کنٹینٹس تھے جو سائفر کے، وہ بالکل ڈیمننگ ہے. مطلب ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ سچی بات ہے کہ پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ یہ ایک 22 کروڑ ایٹامک پاور، ایک مسلمان ملک، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی غلام ہو ہم. لیکن اس سلسلے میں جو ایمبیسڈر جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، سائفر لکھا تھا، سینیٹر شبلی فراز صاحب، وہ مختلف جگہوں پہ اس تاثر کی نفی کر چکے ہیں جو ابھی آپ نے بالکل ابھی بیان فرمایا کہ اس میں کس قسم کی دھمکیاں تھیں، کس قسم کی بات تھی. اسد مجید صاحب اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں. سر جو میری اطلاعات ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا، تو جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہیں کہ انہوں نے وہ فرملی اس پہ وہ کھڑے رہے کہ جی یہ بالکل یہی کنورسیشن ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جی یہ تو انہوں نے ہی بھیجا تھا. ہاؤ کوڈ ہی ڈس اون اے ڈاکیومنٹ وچ ہی ہمسیلف سینٹ.
لیکن وہ تو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی میں گفتگو ہوتی ہے، اور جب آف دا کف بیٹھ کے بات ہو رہی ہو، کوئی ایک فارمل اس طرح کی چیز نہ ہو، تو مختلف انداز کی مختلف گفتگو ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ ہوتی ہے ایمبیسڈر کا یا جو بھی پاکستان کا وہاں پہ ڈپلومیٹ ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ نتیجہ عکس کرنا، کیونکہ جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچا گیا تھا. آپ کی حکومت کے پاس جب یہ سائفر آیا، وہ جب اس کا اعلان ہوا اس سے کئی ہفتے پہلے آیا تھا، اس دوران اس کی کوئی باقاعدہ پراپر تحقیقات آرڈر نہیں کی پرائم منسٹر نے. دیکھیں جی، ہم نے بالکل تحقیقات اور اس کو ویریفائی کرنا، اس کے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کرنا. جو سائفر ہوتا ہے وہ ایک خاص کوڈ میں آتا ہے جو کہ عام آدمی اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اس کی انالیسز ہوئے، پھر ہماری اسلامک سربراہی وہ جو فورن منسٹرز کی کانفرنس تھی، اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو ہم نے کیبنٹ کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ شیئر کیا گیا. اور خان صاحب آپ کو یہ علمی ہے کہ جب کوئی بھی ایمبیسڈر اپنی پروسیڈنگز کسی بھی میٹنگز کی ہیں وہ بھیجتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس باتوں کا ذکر کرنا جو کہ اس میٹنگ میں ہوئی تھی، اور یہی اس میٹنگ کے جو مندرجات تھے وہ اس میٹنگ میں ریفلیکٹ کرتے تھے. اور میں تو آپ کو یہاں تک، چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے ایز اے کیبنٹ منسٹر، جس میں کہ یہاں تک کہ لفظ ہوئے تھے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم وی ول ٹیک یو ہیڈ آن. اب یہ دیکھیں بڑا سخت لفظ ہے، اور مطلب ہے کہ وائی شوڈ وی کنسیڈر کہ جی کوئی بھی، ہم تو جب دیکھیں جو کوئی ایمبیسڈر کسی بھی ملک کے کسی دوسرے ملک کے ایمبیسڈر سے یا آفیشل سے ملتا ہے تو وہ حکومت کی کیپیسٹی مل رہا ہو، ذاتی کیپیسٹی میں نہیں مل رہا ہوتا. اور جو باتیں دونوں طرف سے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی منٹس دیے ہوں گے، ڈونلڈ لو نے بھی اپنی منسٹری کو دیے ہوں گے، تو اس منسٹری اس میں جو کنورسیشن تھی اگر وہ اتنی اہم نہیں تھی تو پھر وہ لکھی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اہم چیز تھی جس میں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کے بارے میں کہا جائے کہ اگر یہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو گیا تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو وی ول ٹیک یو ہیڈ آن. یہ تو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے.